الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اتوار کی نشست اصلاح معاشرہ سے متعلق یہ مضمون اور یہ وقت کہ معاشرے میں ہم اور آپ کیسے اچھے سے اچھا کردار ادا کر سکیں، میں اور آپ معاشرے میں اچھے سے اچھے فرد کیسے ثابت ہو سکیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیر الناس انفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو انسانوں کی خیرخواہی اور نفع میں استعمال ہو رہا ہو۔ خیر الناس لوگوں میں بہترین آدمی، انفع الناس جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری خوبیاں اپنے پاس رکھ کر کچھ خوبیاں لوگوں میں تقسیم کر دی۔ ساری خوبیاں اپنے پاس رکھی، کچھ خوبیاں لوگوں کو دے دی۔ تو ان خوبیوں میں سے انفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ بھی خوبی ہے۔ افقہ الناس، آدمی کا سمجھدار ہونا، یہ بھی خوبی ہے۔ عالم الناس، زیادہ جاننا، یہ بھی خوبی ہے۔ اتقی الناس، زیادہ متقی ہونا، یہ بھی خوبی ہے۔ اخشی الناس، زیادہ اللہ سے ڈرنا، یہ بھی خوبی ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں اللہ نے کسی ایک سوائے نبی کے کسی ایک ذات میں جمع نہیں کی۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ پاک ساری خوبیاں، سارا حسن، سارا علم، سارا عمل، سارا تقوی، ساری خشیت ایک جگہ جمع کر دے، اس لیے کہ اللہ ہی نے تو انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جانتے ہیں کہ بھئی کس کو کیا کیا خوبیاں دینی ہیں۔ تو خوبیوں میں سے عالم الناس، زیادہ جاننا، یہ بھی خوبی ہے۔ افقہ الناس، زیادہ سمجھدار ہونا، ذکی اور ذہین ہونا، معاملہ فہم ہونا، یہ بھی خوبی ہے۔ اخشی الناس، اللہ سے بہت ڈرتا ہو، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہو۔ اتقی الناس، بہت متقی ہو، بچ بچ کر چلتا ہو۔ لیکن ساری خوبیوں میں سے وہ خوبی جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، لوگوں کے لیے زیادہ نافع ہو، اللہ کے بندوں کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہو، وہ ہے انفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ خیر الناس انفع الناس، لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کو سوچتا ہو، بولتا ہو، دیکھتا ہو، کوشش کرتا ہو، بھاگ دوڑ کرتا ہو، اسباب اختیار کرتا ہو، جس درجے میں اس کی بساط اور طاقت ہے اس کی کوشش کرتا ہو۔ یہ ہے انفع الناس، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انفع الناس کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی سمجھ کا آدمی بھی اور بڑی سے بڑی سمجھ کا آدمی بھی ایک مخصوص ذہن رکھتا ہے انفع الناس کے بارے میں، کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، میں لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کروں، میں لوگوں کے لیے نفع مند، نفع بخش، سود مند، فائدے مند بن جاؤں۔ اس کے لیے وہ آدمی سوچتا ہے۔ ہر انسان، مرد عورت کے اندر ایک فارمولہ کام کر رہا ہے۔ وہ فارمولہ یہ کام کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو کیسے نفع پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس تو حکومت ہی نہیں ہے، میں کیسے لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، میں کیسے نفع پہنچا، میرے تو تعلقات ہی نہیں ہیں، میں کیسے لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی عناصر ہیں، بنیادی عنصر ہے جو ہر آدمی جی چاہتا ہے، ہر آدمی کا جی چاہتا ہے۔ جہاں اللہ نے ہمارے اندر سانس رکھا ہے نا، وہیں اللہ نے یہ چیز ہم سب کے اندر ودیت کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کی بھلائی، ہمارا جی چاہتا ہے کسی کا کوئی کام ہو جائے، کسی کی بھلائی ہو جائے، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ اللہ نے انسانیت کے اندر، جانوروں میں نہیں رکھا، انسانوں میں رکھا۔ جانور نہیں چاہتا، جانور نے اپنا شکار کیا، کھایا، جتنا کھایا چھوڑ کے چلا گیا۔ کسی اور جانور کے منہ میں شکار تھا، اس نے اس جانور پر حملہ کیا، اس سے شکار چھینا، وہ بھاگ گیا، اس نے اپنی ضرورت پوری کی، چل دی۔ انسانوں کی خصوصیات
انسانوں کے اندر جو اللہ نے ایلیمنٹ رکھا ہے وہ خواص، وہ ایلیمنٹ، وہ عنصر، وہ جراثیم اس بات کے ہیں کہ اس کی طاقت ہو یا نہ ہو، اس کی طاقت میں ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت میں ہو یا نہ ہو، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، حکومت ہو، طاقت ہو، تعلقات ہو یا نہ ہو، وہ چاہتا ہے میں کچھ کروں، اس کا جی چاہتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے جذبات لیے جی رہا ہے۔ اگر اس کے جذبات سامنے آ جائیں تو ایک ایک انسان کی خواہش بھی اور ایک ایک انسان کی اچھی نیت بھی ساری انسانیت کے لیے کافی ہے۔ خواہش بھی اس کی ایسی ہے کہ ساری دنیا کا مال مجھے مل جائے، اور خیرخواہی بھی ایسی ہے کہ میں ساری دنیا کے لیے استعمال ہو جاؤں۔ یہ دونوں چیزیں اندر چھپی ہوئی ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلتا، پتہ چلنے پر سب ایک دوسرے پر ہنس رہے ہوں کہ اچھا آدمی ہے، یہ ایسے جذبات رکھتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اتنی بڑی نیت رکھتا ہے تو بیچارہ خود فاقہ زدہ، لیکن اس کی نیت انسانوں کی خیرخواہی کی اتنی بڑی نیت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہت اور خواہش اور لینے کا جذبہ، تو آدمی کہتا ہے ساری دنیا مجھے مل جائے، اور دو وادیاں بھی اس کے پاس مال کی ہوں تب بھی اس کا پیٹ نہ بھرے تو تیسری کی فکر میں لگ جائے، اور خیرخواہی کی نیت ایسی ہے کہ ساری انسانیت سے میری ذات سے کچھ نفع اور فائدہ ہو جائے۔ تو اب سوال یہ کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہر آدمی کے پاس مال نہیں، ہر آدمی کے پاس تعلقات نہیں، ہر آدمی کے پاس حکومت نہیں، ہر آدمی کے پاس طاقت نہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن ہو تو رہے، سارے کام ہو تو رہے۔ دین یہ بتاتا ہے ان میں سے انفع الناس بننے کے لیے، میں لوگوں کے لیے نافع بن جاؤں، اس کے لیے ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت بولے نا نہیں ہے۔ یہ ہے کمال کی بات۔ انفع الناس ہونے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، انفع الناس کے لیے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، انفع الناس کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، انفع الناس بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہمارے اندر کوئی غلط چیز فیڈ ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پا رہے، ورنہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب سارے خیر کے کام کر سکتے ہیں، ساری اچھائیاں کر سکتے ہیں، ساری اچھائیوں میں ہمارا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے کیا کہا ہے؟ انفع الناس کے لیے مال نہیں چاہیے، انفع الناس کے لیے حکومت نہیں چاہیے، انفع الناس کے لیے تعلقات نہیں چاہیے، انفع الناس کے لیے طاقت نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اس کے لیے اردو میں لگن اور فکر چاہیے، اور عربی میں اقلب الناس ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے اس کا، بس اس کے پاس دل ہونا چاہیے۔ اور شاید رب کا نظام ہے، کسی کا دل سیدھی طرف، کسی الٹی طرف، سب کا الٹی طرف، کسی کا سیدھی طرف بھی ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ اندر کا نظام ہے نا، جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو کبھی اس کا یہ مسئلہ ہے، کسی کا ایک گردہ، کسی کے دو گردے، کسی کا ایک گردہ خراب، کسی کا ایک دوسرا دو گردے خراب، کسی کا ڈائلسس کا مسئلہ، کسی آدمی کے دونوں صحیح ہیں۔ تو عجیب اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا نہیں سنا کہ یہ آدمی بغیر دل کے، ایسا نہیں، چھوٹا بڑا پھیل گیا، سکڑ گیا، سوراخ ہو گیا، کمزور ہو گیا، بڑا ہو گیا، وال خراب ہو گیا، ایک خراب ہو گیا، دو خراب ہو گئے، ایک وین، دو دوسری وین، یہ اور یہ لگنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اس کے ٹریٹمنٹ، سب کچھ، لیکن فزکس کے اعتبار سے دل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے بھئی آدمی بغیر دل کے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اقلب الناس ہونا چاہیے، اس کا دل ہونا چاہیے کہ یہ کرنا چاہتا ہو، پھر اللہ اسباب پیدا کر دیں گے۔ صحابہ سارے کے سارے اقلب الناس تھے، دل والے لوگ تھے، غریب تھے، لیکن سب ایک دوسرے کے لیے انفع الناس تھے۔ ہم سب عمومی صحابہ سے، عجیب بات بتاؤں، عمومی صحابہ سے، جملہ بھی یاد رکھیں اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے۔ عمومی صحابہ سے میرے معاشرے کا غریب ترین آدمی بھی امیر ہے۔ عمومی صحابہ سے، صحابہ کی عمومی جماعت سے ہمارے معاشرے کا غریب ترین آدمی جو یوں کر کے، ایک نہیں دونوں، ایک نہیں دونوں ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ بھی عمومی صحابہ سے زیادہ امیر ہے۔ وہ صحابہ
وہ صحابہ اقلب الناس ہونے کے باوجود، اور باوجود اس کے کہ صبح کھا کر شام کا پتہ نہیں تھا، ایک دفعہ پہن لیا، اب نہیں پتا نیا کب پہنیں گے. عمومی گھر سب کے چھپڑے کے، کچے گھر، مٹی کے گھر، کچی مٹی کے گھر. بارش آتی تھی تو اس کی جڑیں ہل جاتی تھی، بارش ہوتی تھی اوپر سے پانی اندر آ جایا کرتا، بارش آتی تھی تو اندر گہرا تھا، زیادہ ڈیپ تھا. عمومی طور سے گھر جن کے پہاڑوں پہ گھر تھے وہیں مثلا جن کے ہموار زمین پہ گھر تھے ان کے گھروں میں پانی آ جاتا تھا. ان کے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی نکاسی اور برتن نہیں ہوا کرتے تھے، وہی آپ خورے اور وہی مٹی کے برتن، لکڑی کے برتن جن سے پیتے تھے، جنہیں استعمال کرتے تھے، آپ خورے تھے، انہی سے پانی نکالتے تھے. بارش کا گندا گدلا میلا پانی انہی سے نکالتے، پھر اسے دھو کر اسی سے پانی پیتے تھے. یہ غربت کا عالم تھا. لیکن پھر بھی اقلب الناس ہونے کی وجہ سے جذبات تھے، خیرخواہی کے جذبات تھے. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صرف اس کے لنک کرنا مقصود ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ترجیح دیتے ہیں. اقلب الناس ہونے کا معیار کیا ہے کہ آدمی کا جی آپ، میں نہیں، پہلے آپ کھا لیں، پہلے آپ پی لیں، پہلے آپ کر لیں، پہلے آپ سو جائیں، پہلے آپ جگہ لے لیں، پہلے آپ وضو کر لیں، پہلے آپ واش روم چلے جائیں، پہلے آپ اپنی ضرورت پوری کریں، پھر میں. بھائی اس کے اقلب الناس، یہ آسان سی، چھوٹی سی، مختصر سی اور بہت مختصر سی ایک تفسیر ہے. بس اقلب الناس اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کو آگے رکھ کے خود پیچھے رہے، اسے اقلب الناس. یا یہ دل والا آدمی ہے، یہ دل والا آدمی ہے. جس آدمی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا جذبہ ہے، وہ اقلب الناس نہیں ہے. اقلب الناس وہ ہے جو ہر موقع پہ آپ کرو بھائی، آپ کھا لیں، آپ پی لیں، آپ سو جائیں، آپ وضو کر لیں، آپ ایسے کہاں، آپ دیکھ لیں، آپ اپنی سہولت دیکھیں، آپ اپنی راحت دیکھیں. یہ مسجد میں بھی، گھر میں بھی، خاندان میں بھی، قوم میں بھی، ملک میں بھی، سب جگہ یہ ایسا اصول ہے کہ سب جگہ اپلائی ہوتا ہے. گھر میں 4 آدمی ہیں تو چاروں ایک دوسرے کے لیے، نبی آپ پہلے کر لیں. مسجد میں 10 20 50 لوگ ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہو. محلے میں 1000 2000 لوگ ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہو. شہر میں 100,000 2 لوگ ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہو. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جہاں جہاں ہوگا وہ سب دل والے ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں نہیں ہوگا وہ سب ہوتے ہوئے دل کے باوجود بے دل ہو جائیں گے. بے دل اور بد دل، دل ہونے کے باوجود دل اپنا فنکشن نہیں کر رہا ہوگا. اقلب الناس کہ آدمی کے اندر جذبہ ہو. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بھاری بھرگم بکرا نہیں، گوشت نہیں، سری. آج کے زمانے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ قصاب سے کہیں نا سری لے جاؤ، کہا پھینک دو اسے. اس کا اسٹینڈرڈ بھی اتنا ہائی ہو گیا ہے، کہ وہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو وہ سری پائے نہیں بنائے گا. کہا یہ کن کاموں میں لگا رہے ہو آپ مجھے، میرے پاس اور بہت کام ہے. تو اسے بتانے پڑتے ہیں، اسے قصاب کو بتانا پڑتا ہے عید الاضحیٰ پر کہ یہ جو آپ نے ذبح کیا ہے نا، یہ اسی کی ٹانگیں ہیں، یہ ٹانگیں کہیں باہر سے نہیں لے کر آئے، یہ پائے کسی اور کے نہیں ہیں، یہ اسی جانور کے جو آپ نے ابھی ذبح کیا. پھر اسے یقین آتا ہے، وہ میچ کر کے دیکھتا ہے کہ کھال مل رہی ہے نہیں مل رہی. پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ اسے چھیل دیتا ہے. ورنہ آدھے گھنٹے تک اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ 4 پائے اسی بکرے کے ہیں یا نہیں، یہ ایک سری اسی بکرے کی ہے. تو وہ سری آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، چھٹے گھر میں، 7ویں گھر میں پھر گھوم کے آگے. پھر سب کو سمجھ میں آیا کہ میں ہی اکیلا چودھری نہیں ہوں، میں ہی اکیلا سخی نہیں ہوں، یہ سارے ہی سخیوں کی جماعت ہے، یہ سارے ہی اقلب الناس ہے، یہ سارے ہی دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں، یہ سارے ہی دوسروں پہ مر مٹنے والے ہیں. یہ خصوصیت میرے اندر ہی نہیں ہے بلکہ میرے 6 مسلمان گھرانوں کے اندر بھی یہی ہے. بس یہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا، جب عمل سامنے آئے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو سارے مدینے کا حال یہی ہے، ہر مسلمان کا حال یہی ہے. 3 باتوں میں سے ایک بات ہو گئی. پہلی بات یہ ہوئی انفع الناس کے لیے میں اور آپ بھی پوری انسانیت کے لیے انفع الناس بن سکتے ہیں، بشرطیہ ہمارے اندر یہ جذبہ اور لگن ہو کہ اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ
ہم صحابہ کے ہر زمانے میں صحابہ کے زمانے کو دیکھ لیں، ہمیں راستے مل جائیں گے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ مل جائے گا، اس لیے کہ وہ سمجھدار لوگ وہ ہیں، اور ہم تو سمجھدار نہیں ہیں دینی اعتبار سے. ہم دنیاوی اعتبار سے سمجھدار ہو سکتے ہیں، دینی اعتبار سے ہم کن ذہن لوگ ہیں. دین ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، شریعت احکامات ہمیں سمجھ میں نہیں. تو جب شریعت سمجھنی ہوگی صحابہ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا عمل کیا، انہوں نے کیسے فیصلہ کیا، وہ کیا کیا کرتے تھے. غریب سے غریب صحابی، غریب سے غریب صحابی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہت غریب آدمی ہے، بہت مسکین آدمی. یہ کون ہے؟ کہا میرے ایک جاننے والے کا جاننے والا ہے. کہا ہم نے تو کبھی اسے مدینے میں دیکھا نہیں. کہا اللہ کے نبی تھوڑا دور رہتا ہے بستی میں، مسافر آدمی ہے، آیا ہے، تو میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک دوست کو جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اس کی کوئی مدد ہو سکتی ہے تو مدد کر دے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ارشاد فرماتے اچھا بھائی اس کو فلاں سے ملوا دو، فلاں سے ملوا، کام ہو گیا. اور کبھی فرماتے یہ لو بھائی، اور کبھی فرماتے، یہ مختلف انداز ہیں، نوی انداز ہیں آپ علیہ السلام. کبھی فرماتے بھائی میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے میں دے دوں آپ کی طرف سے. کہا دے دو میری طرف سے لیکن میں تمہارا مقروض ہوں. نہیں اللہ کے نبی آپ کا اور میرا مال علیحدہ علیحدہ تھوڑی ہے. کہا نہیں بھی اگر دینا ہے تو اس شرط پر کہ مقروض ہوں، تم اگر مجھے میری طرف سے قرض جب میرے پاس ہوگا دے دوں گا. تو ایسا بھی ہوا، یہ صرف نبی کی شان ہے کہ قرض لے کر دوسرے کی ضرورت پڑے. میرے اور آپ کے لیے حکم نہیں ہے یہ، اس لیے کہ میں اور آپ نبی نہیں ہیں، ہمارا وہ معیار نہیں ہے نا. قرض لے کر دے تو دیں گے، پھر یا غیبت کر رہے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے، کوس رہے ہوں گے. تو بھئی ایسی نفلی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کے بعد کبیرہ گناہ غیبت وجود میں آ جائے. ادھر نفلی عمل کیا، ایک صدقہ دیا، ادھر غیبت کر دی، ادھر کبیرہ گناہ وجود میں آ گیا. تو یہ نبی کر سکتا ہے کہ قرض لے کر دے، پھر بھی کسی سے ذکر نہ کرے، پھر بھی کسی کی غیبت نہ کرے، پھر بھی کسی کو طعنہ نہ دے، پھر بھی کسی پہ احسان نہ جتلائے. یہ صرف نبی کر سکتا ہے. صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ سارے، کبھی اپنے پاس تھا دے دیا، اپنے پاس نہیں ہے صحابہ سے لے کے دے دیا، کبھی کسی صحابی کے حوالے کر دیا کہ بھئی تم اس کو دیکھ لو. تو لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدھ دو چار مرتبہ نہیں ہوا کام، کسی صحابی کے بھی حوالے نہیں کیا، خود بھی نہیں دیا اور قرض بھی نہیں دیا. تو پھر صحابہ نے سفارش کرنا چھوڑ دی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ وہ پہلے آپ سفارش کرتے تھے، کہ کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. تو کہا یہ تمہیں کس نے کہا کہ سفارش ہونے کا نام ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ سفارش ہونے کا نام ہے؟ تم نے سفارش کی اور ہو جائے. تو کہا تم یہ بتاؤ کہ تم سفارش کیوں کرتے ہو؟ کہ اس لیے کہ سنت ہے. تو کہا سنت تو ہونے کا نام نہیں ہے، سنت تو اجر کا نام ہے. تم نے سفارش کی، تمہیں اجر مل گیا. اب ہو یا نہ ہو، اگر ہونے کا انتظار کرو گے تو تمہاری سفارش کے پیچھے تمہارا مفاد کام کر رہا ہوگا. اس کو مفاد کو نکالو یہاں سے. کتنی باریک بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ بھئی میں نے آپ سے کہا اور کام ہوا نہیں. تو کہا بھی اس کا مقصد ہے کہ مفاد کام کر رہا ہے بیچ میں. اخلاص یہ ہے کہ سفارش کی، کام ہو گیا، سفارش کی، کام نہیں ہوا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، استخارے کی دعا پڑھا کرو. تو کہا بھئی استخارے کی دعا پڑھو، اللہ سے مانگو، خیر مانگو اور کام شروع کر دو. اور فرمایا یہ رنگ ونگ نظر آنا اور سبزہ نظر آنا اور پہاڑ نظر آنا اور پریاں نظر آنا اور دریا نظر آنا اور پانی اور دودھ نظر آنا، کہا یہ سب بیکار کی باتیں. تم نے اپنے اللہ سے درخواست کی، تمہارا اللہ حی اور قیوم ہے، تم نے کہا اللہ میاں میرے لیے خیر ڈال دے، کام شروع کر دو. اب اللہ کو معلوم ہے خیر کب ڈالنی ہے نہیں ڈالنی ہے. اللہ میاں آپ مجھے بتائیں گے. او بھائی تو نبی تھوڑی ہے، تجھ پہ وہی آئے گی. تم نے اپنے اللہ سے، ہم نے اپنے اللہ سے کہا اللہ میاں میں کام کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما. اللہ نے کہا کرو. آدمی چل پڑا، تھوڑی دور جا کر رک گیا، سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی خیر نہیں ہے. چلتا رہا کنارے پہنچ گیا. اس کا مقصد اللہ نے خیر ڈال دی تھی. آپ کو عجیب بات بتاؤں، استخارے کی دعا اور نفل پڑھنے کے ساتھ سونا بھی ضروری نہیں ہے. پوری قوم یہ کہتی ہے میں بغیر سوئے تہجد کیسے پڑھوں گا اور بغیر سوئے استخارہ کیسے ہوگا. اب کیونکہ دین جتنا سیکھا ہے اور جیسا سیکھا ویسے ہی آئے گا نا. ایک ہے پروفیشنل سیکھنا اور ایک ہے معلومات کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے
آپ نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے بھی کسی نکمے سے سنا تھا اور اس نکمے نے بھی آپ کو بتا دیا، اور آپ ایسے کامل آدمی ہیں، آپ نے بغیر تحقیق کے آگے بتا دی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے بغیر تحقیق کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے آدمی آگے کر دے۔ کہا جی میں نے سنا ہے۔ کہا کیسے سنا ہے آپ نے؟ یہ کوئی لطیفہ ہے؟ کوئی واقعہ ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ آپ دین کی ایک بات بتا رہے ہیں اور دین کی بات بتانا کہتے میں نے سنا ہے۔ کہا تحقیق کریں اس کی۔ آدمی کے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آدمی سنی سنائی بات آگے کر دے بغیر تحقیق کے۔ اہل علم حضرات ایک فتویٰ کہیے، رائے کہیے، اسٹیٹمنٹ کہیے کہ میڈیا سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں سارا میڈیا بغیر تحقیق کے چل رہا ہے۔ تو حدیث کی روح سے کہتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ بغیر سنے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے کرنا یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور میڈیا کا کام ہی ہے اگر تحقیق کرنے لگے تو میڈیا اپنی موت آپ مر جائے، کل کی جگہ آج مر جائے، آج کی جگہ ابھی مر جائے۔ اگر وہ تحقیق کرنے لگے صحیح کیا غلط کیا، اس لیے کہ ان کے پاس مواد، خبریں، اخبار، رسائل، جرائد، چیزیں نہیں ہوں گی۔ تحقیق کرنے بیٹھیں گے تو محدثین کو ایک ایک کتاب لکھنے میں 10 سال لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ قریب 2.25 سپارے کی ہے اور تقریباً 4 سال لگ گئے اس میں۔ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا، سب کے مجموعے کا نام علم ہے۔ تو وہ سارے کام ایک ساتھ کر رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے، عمل بھی کر رہے تھے، سیکھ بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، پہنچا بھی رہے ہیں، سب کے مجموعے کا سورہ بقرہ۔ حضرت عمر جیسے سنجیدہ سمجھدار خلیفہ دوم، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی ہوتا نبی تو عمر ہوتا۔ ان کی 4 سال میں، 2.5 سال میں، 3 سال میں صحابہ کی یہ صورتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ حفظ کر لیتا ہے 2 سال 2.5 سال میں، انہیں سورہ بقرہ حفظ نہیں کی تھی، دیکھ کر پڑھی تھی۔ ایک آیت پڑھتے، عمل کرتے، غور کرتے، تفسیر سمجھتے، پہنچاتے، پھر آگے چلتے۔ تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ سنی بغیر تحقیق کے آگے کر دے۔ کہاں سے بات چلی تھی یہ؟ وہ تو پورا مضمون ہے نا اتنا بڑا، وہ تو پورا دریا انفع الناس۔ جی اور قریب تھوڑا سا، ابھی بھی تھوڑا سا دور ہیں۔ سوچیں غور کریں، سوچیں۔ ہاں جی، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اچھا، اور بھائی بالکل قریب چاہتے ہیں جہاں سے یہ جی دعا، ہاں اللہم صلی علی محمد۔ بہت حساس بات، شاید اب یاد آئی ہو کوئی حساس بات آپ علیہ السلام ارشاد فرمائی تھی۔ ہاں وہ اس طرح کی کوئی بات چل رہی تھی، آپ جواب درست ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا بھائی تم سفارش کرو، سفارش کے بعد تم مجھے مجبور نہ کرو کہ میں قبول بھی کروں۔ تمہیں سنت اجر سفارش کا ملے گا، تمہیں سنت اجر اگر تم مجبور کرو گے ایسا ہو تو پھر یہ سفارش نہیں، اسے مفاد کہتے ہیں۔ اور تم نے کہا اللہ کے نبی غریب آدمی اس کا کام کر دے، کام ہو گیا۔ کہا جب صحابہ نے سفارش کرنا چھوڑ دی کہ ہمارا کام تو ہوتا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے دماغ میں تخیل ہے کہ سفارش کا نام ہونا ہے تو سفارش کا نام ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، سفارش کا نام سنت ادا کرنا ہے۔ تم اپنا کام کرو، اس پر استخارے کی بات ہے۔ استخارہ کچھ جواب آنے کا نام نہیں ہے، استخارہ دعا پڑھ کے چل دینے کا نام ہے، بس چل پڑے، آگے چلے، کچھ نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ تو انفع الناس، خیر الناس، انفع الناس، 3 باتوں میں سے ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کچھ واقعات ہیں جس سے احساس ہو کہ بھئی ہم اپنی ذات سے کتنے نفع بخش ہو سکتے ہیں،
امت کے لیے، انسانوں کے لیے. جب ہم اقلب الناس ہوں گے، جب ہم اس بات کا احساس اور خیال کریں گے اے اللہ کچھ اسباب پیدا کر دے، ہمارے اندر فکر ہوگی نا، اس فکر کی بنیاد پر اللہ مجھ سے آپ سے بہت سارے کام لے لے گا. بس ہمیں اس بات کی فکر ہو. ہمارے پاس مال ہونا، طاقت ہونا، حکومت ہونا، تعلقات ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، جن کے پاس ساری چیزیں ہیں نا وہ انفع الناس نہیں ہے. جس آدمی کے پاس چاروں چیزیں، حکومت بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، مال بھی ہے اور طاقت بھی ہے، وہ انفع الناس نہیں ہے، وہ ابخل الناس ہے. وہ روکنے سمیٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. اگر ہمارا یہ وہم و گمان ہو، خیال ہو کہ چاروں چیزوں سے آدمی نفع بخش ہوتا ہے، تو جس کے پاس پوری کائنات میں، معاشرے میں جس کے پاس یہ چاروں چیزیں تو زیادہ بڑا بخیل ہے، 3 چیزیں اور کم بخیل ہے، 2 چیزیں 1 چیز. جتنی چیزیں کم ہیں اتنا کم بخل ہے، جتنی چیزیں زیادہ اتنا بخل زیادہ ہے. تو کچھ چیزیں اور واقعات پھر مضمون سمیٹتے ہیں. برٹش حکومت ہے ہندوستان میں، حفاظ مکاتب، بہت سارے بچے حفظ کر رہے ہیں. برٹش حکومت کے فوجی مسجد میں جوتے پہن کے، وردیاں پہنی ہوئی اور ان کے پاس اسلحہ موجود، جو کرو فر، جو پرانے بڑے بوڑھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں صرف ایک پولیس والے کا کیا روب ہوا کرتا تھا. یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. جو لوگ ہندوستان سے آئے ہیں، بڑی عمر کے ہیں یا جن کے بڑے وہاں ہوں، تو ہندوستان میں آج بھی، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اور خصوصاً جب برٹش حکومت پاکستان ہندوستان ایک تھا، اس وقت ایک پولیس والے کا علاقے میں اسے پابندی تھی کہ بغیر ضرورت کے وردی میں نہیں جانا. ورنہ لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں گسیڑ لیتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا عذاب آ رہا ہے، کہاں محلے میں کہاں یہ رکے گا، کس دروازے پہ آ کے رکے گا پولیس والا، جبکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا تھا، صرف اس نے وردی پہنی ہوئی ہوتی تھی. تو وہ برٹش حکومت کے لوگ، سپاہی، مسجد میں ہنگامہ کرتے ہوئے آئے. بوریاں ان کے پاس بڑی بڑی موجود تھیں. انہوں نے قرآن حکیم کو کتنی بے دردی سے زمین پہ بوریاں رکھی اور ایسے اڈیلنا شروع کر دیا. الماریوں میں سے قرآن پاک. تو جو حافظ صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے تو بہت متحمل مزاج تھے. انہوں نے کہا یہ کام، تو ان سے جا کر پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کیسا جواب دیا ہوگا؟ آدمی وردی میں ہو، طاقت میں ہو، کیسا جواب دے گا؟ اس کا انداز کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے جیسا انداز، تو نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، آپ ہی اپنا کام کرو، قرآن پاک اس میں آپ بوریوں میں بھر رہے ہو، کس بے دردی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، پتہ نہیں کیا انداز ہوگا. اور وہ جو مسجد کے اندر فوجی جوتے پہنے کھڑے ہیں، مسجد کی الماریوں سے قرآن پاک انڈیل رہے ہیں. تو کہا اچھا آپ اپنا کام کرو، میں آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں، میں آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں، آپ اپنا کام کر لو، پھر جانا تو ہے. آپ نے تو اپنا کام کر لیا، ہم تو کوئی مداخلت کر نہیں رہے، ہم تو مزاحمت نہیں کر رہے نا کہ ایسا نہیں کرو، یہ مسلمانوں کی عبادت خانے میں آپ یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو آرڈرز ہیں. تو ایسی صورت میں آپ اپنا کام کر لو، پھر آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں. تو ادھر انہوں نے، اچھا پولیس والوں کو، فوجیوں کو کیا خوف ہوگا؟ تو انہیں بڑی منت سماعت کی، کہتے نہیں ہمارا اصول نہیں ہے یہ نہیں. اور مسلمانوں سے کیسے اطمینان ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں چائے میں کچھ ملا دیا ہو؟ تو کہا پہلے پیو تم. تو میاں جی نے پی، پھر کہا جی اب تو اطمینان ہوگا، اب تو پی لو، تمہاری مہربانی. تو خیر انہوں نے چائے پی. کہا دیکھو تم نے چائے پی لی، تم نے ایک بات مان لی، ایک بات اور مان لو ہماری. کہا کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا اگر ماننے جیسی ہوگی تو مانیں گے، ورنہ وعدہ نہیں کر رہے. کہا تھوڑی دیر مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دو. تو فوجیوں کو کیا خوف ہوتا کہ اچھا اور بیٹھے. تو پھر میاں جی نے کہا بیٹا تو الف لام میم کا سپارہ سنا، تو سیقول کا، تو تلک رسول کا. تو 30 بچوں سے 30 سپارے تھوڑا تھوڑا، ایک رکوع، دوسرے سپارے سے تو سنا دے بیٹا، تیسرے سے تو سنا دے، چوتھے سے تو سنا دے. تو میاں جی نے کہا کہ میں کچھ بتاؤں، یہ تمہاری سمجھ میں آیا کچھ؟ تو آپس میں بات کرنے لگے، پاگل تو نہیں، یہ کیوں لے کے جا رہے اتنے قرآن پاک؟ یہ تو سب کو یاد ہے، یہ تو چھوٹے بچے، اتنے سے بچے. ہم نے کسی نے کہا دوسرا سنا، تیسرا سنا، چوتھا سنا، پانچواں سنا، 30واں سنا. یہ سارے کمپیوٹر ہیں. ان کی موجودگی میں قرآن حکیم لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو یاد ہے، پھر لکھ لیں گے، پھر کر لیں گے. تو کہا آپ کی کچھ سمجھ میں آ گیا؟ کہا ہماری یہ سمجھ میں آ گیا، یہ بورے ہم نے بھر تو دیے، تم واپس قرآن اپنی الماریوں میں رکھ دینا. انفع الناس خیر الناس.
خیر کے لیے آدمی اپنی بساط کے مطابق کام کرے، باقی پھیلانا اللہ کا کام ہے۔ ہارون رشید، بیوی کا نام ہے زبیدہ، 2 بیٹے ہیں، مامون اور امین۔ امین کو ماں بہت چاہتی تھی، مامون کو باپ بہت چاہتا تھا، باپ ہارون اور ماں زبیدہ۔ امین کی بیجاں ماں فیور کرتی تھی، جب بھی کوئی بات ہو تو جو دینا لینا ہو، کوئی اختیارات دینے ہو، کہیں کا گورنر بنانا ہو، کچھ ہدایہ، تحفے، تحائف، تو امین کے بارے میں ماں فیور کرتی تھی اور مامون کے بارے میں باپ ہارون فیور کرتا تھا۔ تو ہارون نے ایک آدمی کو بھیجا، اپنے کارندے کو، ایجنسی کے آدمی کو، میرے دونوں بیٹوں سے پوچھ کے آؤ کہ ایک امانتاً ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ محفوظ رکھیں۔ ہاں ہاں محفوظ رکھیں گے، بتاؤ۔ کیونکہ والد کے بھیجا ہوا آدمی، اس نے امین سے جا کر پوچھا کہ اگر میں آپ کو خبر دوں کہ ہارون رشید کی ہو گئی چھٹی اور اب حکومت مل رہی ہے آپ کو، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ کو اگر میں اس کی موت کی خبر دوں تو کہا جو تم عہدہ کہو گے دے دیں گے۔ یہ امین نے کہا۔ مامون کے پاس گیا، بھائی اگر میں تمہیں تمہارے باپ کے مرنے کی خبر دوں تو کیا دو گے؟ تو وہ مامون اس وقت کچھ لکھ رہا تھا، اور وہ زمانہ تھا جو انک پاٹ ہوا کرتی تھی، جو سیاہی کی بوتل، وہ پلاسٹک کی ہوا کرتی تھی، اور اس میں لکڑی کے قلم سے کانے سے ڈبو ڈبو کے لکھا جاتا تھا، وہ پینوں کا زمانہ نہیں تھا۔ تو وہ لکھ رہا تھا کچھ پیغام، کچھ لکھ رہا تھا، اور سیاہی کی وہ دوات اس کے پاس پڑی، اس نے وہ اٹھا کر ایسے اس کے منہ پہ ماری کہ وہ آدھا چہرہ اس کا کالا ہو گیا سیاہی سے۔ تو کہا بیوقوف آدمی، باپ کے بعد بھی حکومت میں کوئی مزہ ہے؟ کہ حکومت کا مزہ تو باپ کے ساتھ ہے۔ تو حکومت کا مزہ باپ کے ساتھ ہے، تو باپ نے بیوی کو بتایا بس تیرے میں اور میرے میں یہ فرق ہے، جسے تو لائک کرتی ہے اس کا حال یہ ہے، جسے میں لائک کرتا ہوں اس کا حال یہ ہے۔ کہا تو بیوی کو کہا تو امین کو لائک کرتی ہے تو امین کو لائک تو ایس پر رول نہیں کرتی، اور مامون کو میں صفات کی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ تو بیوی سے کہا صفات پر قیمت لگا کرتی ہے، صفات پر حیثیت بنا کرتی ہے، اس لیے کہ اپنے بچے کو انفع الناس بنانے کی عادت ڈال، انفع الناس بننے کی عادت ڈال، کہ تیرا بچہ مامون حکومت کے حاصل کرنے کی فکر نہیں کر رہا۔ کہا دونوں بچے ہمارے ہیں، بیوی سے کہا دونوں بچے، مامون بھی ہمارا ہے، امین بھی ہمارا ہے، لیکن امین کا جذبہ اور ہے، مامون کا جذبہ اور ہے، امین کی اٹھان اور ہے، مامون کی اٹھان اور ہے۔ انفع الناس اخشى الناس، انفع الناس اخشى الناس۔ تو میرے محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو انفع الناس بننے کی صلاحیت دی ہے۔ بس یہ کہ مثبت پہلو، مثبت چیزیں، حقائق سے متعلق زمینی حقائق کو قبول کرنا شروع کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اور آپ پوری دنیا کے لیے انفع الناس بن جائیں گے، پوری دنیا کے لیے نفع بخش بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر